السلام علیکم ناظرین، 90 نیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان راجپوت۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کب تک۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر وحید کمال جو کہ تجزیہ نگار بھی ہیں، اور آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے مرچ، اس حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر۔ وعلیکم السلام۔ جی پروفیسر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے 90 نیوز کو ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت نکال کے، اور آج اس ثانیہ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں مرچ پہ، جہاں پہ ہزارہ برادری کے قتل عام ہوا اور انہوں نے لاشیں بھی رکھی رہی اور اب تدفین بھی کر دی۔ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، میں 90 نیوز کا بے شکر گزار ہوں کہ ہمارے اس اہم ترین 90 نیوز نے، جو کہ عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے، اور انہوں نے ایک ایسا پروگرام بنایا ہے جس میں مچ کے شہداء کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں راجہ فرحان صاحب، آخر کب تک پروگرام لے کر۔ تو میں اس حوالے سے شعر سبتا کرنا چاہتا ہوں: مقتل سے آ رہی ہے، مقتل سے آ رہی ہے صدا، اے میرے رفیق، اظہار غم نہ کر، میرا قاتل تلاش کر۔ پوری قوم آج ان قاتلوں کے لیے اس طرح سے ہے کہ انہیں سامنے لایا جائے اور سد باب کیا جائے اور ان کو قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ماشاءاللہ سے آپ نے آغاز تو بہت اچھا کیا ہے۔ اس پہ میں ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہی موسم تھا سردیوں کا سخت، اور 100 بندہ مرچ میں شہید ہوا تھا، تو شہید ہوا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا، تو اس میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ اب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے ڈیمانڈ کر دی۔ اب اس کو جیسا کہ راجہ فرحان صاحب آپ نے دیکھا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان، بالکل علامہ اقبال نے کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ فرقہ بندی کو ختم کرنا ضروری ہے، اور بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لاشیں جو ہیں ان لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو، اور یہ ڈیمانڈ جو کی گئی، جبکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کے دور میں اس سے بڑا سانحہ ہوا اور وہاں یہ ڈیمانڈ نہیں کی گئی، اور یہاں پہ ڈیمانڈ بھی کی گئی، اور مریم نواز خود بھی پہنچی، اور یہاں تک کہ نواز شریف جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ دھرنوں میں لیگی ارکان بھی شامل ہو جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاشیں ہیں اس پہ سیاست کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے، اور قوم اور ملک میں اس طرح ترقی نہیں ہوتی، سکون اور اس طرح سے نہیں آتا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ میں آپ کی بات روک رہا ہوں، لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرنی یہاں چاہیے۔ پہ میں آپ کی بات روک رہا ہوں کہ جی پروفیسر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، کہ سوال یہ ہے کہ آپ سے میں نے کیا تھا کہ نواز شریف کے دور میں ہوا تھا تو وہاں پہ تو کوئی لیگی رہنما نہیں گیا، تو یہ اب ان کی کیا ڈیمانڈ آ گئی تھی کہ عمران خان صاحب اس ٹائم تو وزیر اعظم نہیں گئے تھے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بڑا تاریخی سوال کیا ہے۔ بنیادی طور پر ہر جگہ پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی کوئی نئی بات لے آتے، اور یہ بالکل نئی بات تھی کہ وزیر اعظم آئے گا تو ہم دفنائیں گے۔ وزیر اعظم بالکل ان کے ساتھ، جب اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو لاشوں کو دفنانے میں تاخیر کرنا، اس میں کوئی نہ کوئی عوامل تھے جو بے نقاب ہوں گے، اور انہیں بھی ہونا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات سے گریز کیا جائے، اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے، اور ہمارے آرمی چیف بھی تشریف لے جا رہے ہیں، اور بالکل آپ کا بہت اچھا ہو جی جائے۔ بالکل آرمی چیف بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اور دوسرا ایک اور سانحہ ہوا تھا جو لاہور میں ہوا تھا، ماڈل ٹاؤن، اس حوالے سے بھی میں وہ بات ناظرین کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم تو نہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، ماڈل ٹاؤن والوں نے سانحہ میں لاہور میں عام گولیاں ماری گئی تھی۔ جی راجہ فرحان صاحب، یہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے وہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ اسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر طاہر القادری نے دھرنا بھی دیا، اور وہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، منہاج القرآن میں، اور جا کے پولیس نے وہاں ان کو شہید کیا، مار دیا، اور حکومت شہباز شریف کی تھی پنجاب میں، اور وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سانحہ کوئی کم سانحہ نہیں تھا،
اور اس سانے پہ بھی سیاست اس طرح سے تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے FIR عدالتوں نے درج کرائی اور باقاعدہ اس FIR کی دراز کے بعد انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اچھا